اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ میرے سامنے اللہ پاک کا قرآن ہے اور سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم الی آخر الآیہ۔ یہ جو آیت ہے سورۃ المائدہ کی طویل آیت ہے، آیت نمبر 6 ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے وضو اور غسل کے احکام کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت پاک کے اندر ہمیں وضو کا اور غسل کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اب اس سے جو احکام ثابت ہوتے ہیں، فرائض وغیرہ، اسی طریقے سے باقی جو غسل کے معاملات ہیں، وضو کے معاملات ہیں، ان کی ایک تفصیل ہے۔ یہ زندگی باقی رہی تو جب انشاءاللہ تعالی ہم درس قرآن شروع کریں گے یا پھر ترتیب کے ساتھ پہلے طہارت کے مسائل کو، پھر نماز کے مسائل کو، جب اس ترتیب کے ساتھ ہم مسائل شروع کریں گے تو انشاءاللہ تعالی پھر اس آیت کی میں مکمل تفسیر آپ کو سناؤں گا۔ آج صرف آپ کی توجہ اس جانب دلانا مقصود ہے کہ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں وضو کا اور غسل کا حکم دیا ہے۔ اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ بالاتفاق مفسرین، تمام مفسرین کے نزدیک یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ مدنی ہے، مدینہ پاک کے اندر نازل ہوئی۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ آیت کی وضو کی یہ جب مدینہ پاک کے اندر نازل ہوئی ہے تو اس سے پہلے مسلمان کیا کرتے تھے؟ یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو نمازیں ادا فرمائی ہیں یا اسی طریقے سے جو غسل کیا ہے یا نمازیں ادا فرمائی ہیں وہ کس طرح؟ کیونکہ نماز ہمیں ملی تھی معراج والی رات، جس وقت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بعثت نبوی کے 12ویں سال، یعنی ہجرت سے 1 سال پہلے مکی زندگی کے 12ویں سال نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم معراج کے اوپر گئے تھے۔ تو 50 نمازوں کا تحفہ لے کر آئے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے توسل سے وہ نمازیں 5 فرما دی تھیں۔ تو معراج والی رات نماز فرض ہوئی، تو یہ مکی زندگی ہے، تو اس کا مطلب ہے مکی زندگی کے اندر نماز پڑھی جاتی تھی، پھر نماز پڑھی جاتی تھی تو اس کے ساتھ وضو بھی کیا جاتا تھا، جس طرح کہ وہ حدیث پاک بھی موجود ہے۔ تو نماز بھی پڑھی جاتی تھی، وضو بھی کیا جاتا تھا، اور حکم نازل ہوا ہے جا کر مدینہ پاک کے اندر۔ تو پھر اس سے پہلے وضو کا کیا طریقہ تھا؟ تو یاد رکھو دوستو، اس آیت کے نزول سے پہلے نماز بھی پڑھی جاتی تھی اور وضو بھی کیا جاتا تھا۔ کس طرح؟ اس کی چند ایک وجوہات ہیں۔ ان وجوہات میں سے سب سے پہلی وجہ یہ یاد رکھو، ہم یہ کہتے ہیں کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں 2 اطاعتوں کو حکم دیا ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا اور ایک رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا۔ تو ہمارے نزدیک اللہ کی اطاعت اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت 2 الگ الگ مستقل اتھارٹیز ہیں، ان کی ایک مستقل حیثیت ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا ہمارے اوپر واجب ہے، اللہ تعالیٰ جس بات کا امر کر دے ہم اس کو کریں گے، جس بات سے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس منع کر دے ہم اس سے رک جائیں گے۔ بالکل اسی طرح وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جس کام کے کرنے کا ہمیں اللہ کے رسول حکم دیں گے، جس کام سے منع کریں گے ہم اس کام سے رک جائیں گے۔ تو اس آیت کے نزول سے پہلے صحابہ کرام وضو کرتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے، یعنی اس سے پہلے جو وضو کیا جاتا تھا اس کا حکم وحی خفی سے تھا، اس کا حکم وحی خفی سے تھا۔ اب جس وقت یہ مدینہ پاک کے اندر یہ نازل ہو گئی ہے تو یہ ہے وحی جلی، اور یہ وحی جلی اس وحی خفی کی تاکید اور اس بات کے لیے، اس کو ثابت اور برقرار رکھنے کے لیے نازل ہوئی ہے۔ یہ بات آپ سمجھ گئے؟ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ یاد رکھیں، ہمارا یہ نظریہ ہے کہ جس طرح جبریل امین حضور علیہ السلام کی ذات پاک کے اوپر قرآن لے کر نازل ہوتے رہے، بالکل اسی طرح جبریل امین حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کے اوپر سنت بھی لے کر نازل ہوتے رہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں، میں اب اس کی طرف نہیں جاتا، بہت ساری اس کی مثالیں۔
محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ مدارج النبوہ کے اندر لکھتے ہیں کہ 24,000 مرتبہ جبریل امین رسول اللہ کے پاس تشریف لائے۔ اب دیکھیں قرآن کی آیتیں کتنی ہیں۔ صحیح قول کے مطابق قرآن کی جو آیات بینات ہیں وہ ہیں 6266، اور ایک قول یہ ہے کہ 6666 ہیں۔ تو چلو ہر مرتبہ ایک آیت کے ساتھ بھی جبریل آئے ہوں تو 6000 مرتبہ 6666 مرتبہ بن جاتا ہے، لیکن وہ تو 24,000 مرتبہ آئے، تو اس کا مطلب ہے نا کچھ اور بھی لے کر آتے رہے ہیں۔ میری بات آپ سمجھ گئے؟ اسی طریقے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابو داؤد شریف کے الفاظ ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن اور اس کی مثل یعنی سنت عطا فرمائی ہے۔ تو اس سے پہلے، اس آیت کے نزول سے پہلے وضو کیا جاتا تھا سنت کے مطابق، حضور کے حکم کے مطابق، حدیث کے اوپر عمل کرتے ہوئے۔ یہ دو باتیں ہو گئی۔ اب تیسری بات کی طرف میں آپ کو توجہ دلاتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ الانبیاء ابناء علاتن، یہ مسلم شریف کتاب الفضائل کی روایت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہم جو انبیاء ہیں یہ علاتی بھائی ہیں۔ علاتی وہ بھائی ہوتی ہیں جن کا والد ایک ہوتا ہے اور ان کی مائیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ جس طرح ایک شخص 4 لڑکیوں سے شادی کر لے تو اس کی الگ الگ بطون سے، الگ الگ لڑکیوں سے اس کی جو اولاد پیدا ہوگی تو وہ آپس میں علاتی بھائی ہوں گے، ان کا والد ایک ہوگا۔ اس طریقے سے خاتون ایک جگہ اس کی شادی ہوئی، پھر اولاد بھی اس کی ہوئی ہے، پھر اس کو وہاں سے طلاق ہو گئی ہے یا وہ بیوہ ہو گئی ہے، پھر اس نے دوسرا نکاح کیا ہے، تو دوسرے خامن سے جو اولاد ہوئی ہے تو وہ اخیافی بھائی کہلائیں گے۔ ان کی مائیں آپس میں سانجھی ہیں، والد ان کی ماں ایک ہے، والد ان کے الگ الگ ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہم انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ازواج مقدسہ ہیں ہم علاتی بھائی ہیں، یعنی ہمارے شریعت ایک ہے، ہمارا اصول دین، ہمارا دین ایک ہے، ہماری شریعتیں جدا جدا ہیں۔ تو یاد رکھو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدس تک تمام انبیاء ایک اصول لے کر آتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید، اللہ تعالیٰ کی عبادت، فرشتوں کے اوپر ایمان رکھنا، مرنے کے اوپر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونا، یوم قیامت کے اوپر ایمان رکھنا، یہ ساری باتیں تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کے اندر شامل تھیں۔ اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ وضو کرنا اور نماز ادا کرنا یہ بھی تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کے اندر شامل تھا اور تمام انبیاء کی شریعت میں تھا۔ دیکھیں نا، فتاوی شامی کے اندر آتا ہے کہ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وضو فرمایا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو فرمایا تو آقا علیہ السلام نے پھر اس کے آخر میں یہ ارشاد فرمایا، یہ میرا وضو ہے اور مجھ سے قبل تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا وضو ہے۔ یعنی میں بھی اسی طرح، یعنی یہ میرا بھی طریقہ ہے اور مجھ سے قبل انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ بھی۔ اس طرح اور بھی بہت ساری باتیں مشترک کے باقی مثال کے طور خوشبو لگانا، نکاح کرنا، مسواک وغیرہ کرنا، یہ بات آپ میری سمجھ گئے نا۔ یہ اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شریعت ہے ان کے اندر بھی یہ معاملات تھے۔ تو وضو کرنا یا نماز کرنا یہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک اور پھر ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس تک، آپ کی شریعت تک، یہ سارے ادیان کے اندر یہ باتیں مشترک تھیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سابقہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی فرماتے ہوئے بھی وضو بھی فرماتے رہے، نماز بھی ادا فرماتے رہے۔ یہ تیسری وجہ آپ کو سمجھ آ گئی نا، اور میں دلیل بھی آپ کو دے دیتا ہوں۔ چلو حدیث مبارکہ کی طرف نہیں جاتا۔ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت حضرت اسماعیل کو وہ چھوڑ کر گئے تھے مکہ پاک کے اندر، بیابان ویرانے کے اندر، اس وقت اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے کیا دعا کی تھی؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، کہ اللہ یہ غیر ذی زرع وادی اس کے اندر میں اپنی ذریت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ دیکھیں نا، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اس کے اندر بھی نماز کا ذکر ہے۔ پھر آپ کی مشہور دعا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، یہاں پر بھی دیکھیں نماز کا ذکر ہے۔ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ اب آپ کو یہ بات اچھی طرح سمجھ آ گئی کہ یہ سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان یہ باتیں مشترک تھیں۔ کیا؟ یعنی نماز پڑھنا بھی اور وضو کرنا بھی۔ نماز پڑھنے کی ایک روایت دوسری بھی میرے سامنے وہ طاوی شریف کے اندر ہے، میں پھر کبھی آپ کو سناؤں گا کہ یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں یہ بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی یادگار ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھی تھی صبح کے وقت، آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر آپ کی توبہ قبول ہوئی تھی نا، 2 رکعتیں آپ نے پڑھی تھیں، تو وہ صبح کی نماز ہمارے اوپر لازم ہو گئی۔
اللہ تعالیٰ نے اس کی یادگار کو امت محمدیہ کے اندر اس طرح جاری فرمایا کہ صبح کی نماز ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے فرض فرما دی۔ پھر اسی طرح ظہر کی نماز حضرت ابراہیم کی یادگار ہے، یہ میں بعد میں انشاءاللہ تعالیٰ کسی موقع پر آپ کو بتاؤں گا تاکہ ہماری بات لمبی نہ ہو جائے۔ اور پھر تیسرا حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام کی یادگار جو ہے تو وہ نماز عصر ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی یادگار جو ہے وہ نماز مغرب ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یادگار جو ہے وہ نماز عشاء ہے۔ یہ 3-4 باتیں آپ نے خصوصی یاد رکھنی۔ اب ایک بات اور بھی یاد رکھ لیں، 5ویں بات یہ بھی یاد رکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ملت ابراہیمی کی تجدید اور احیاء کے لیے اس دنیا کے اندر تشریف لائے تھے۔ تو حضور علیہ السلام نے اس سے پہلے وضو بھی کیا، نماز بھی ادا فرمائی ملت ابراہیمی کے اوپر چلتے ہوئے۔ دیکھیں نا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک زمانہ وہ ہے کہ جب آپ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، اس دنیا کے اندر تشریف لائے، 40 سال کی عمر تک اعلان نبوت نہیں فرمایا، تو اس دوران بھی آقا علیہ السلام عبادت بھی فرماتے رہے اور وضو بھی ادا فرماتے رہے۔ کس طرح؟ ملت ابراہیمی کے اوپر چلتے ہوئے، یا پھر اللہ تعالیٰ نے وہی خفی کے ذریعے آپ کو حکم دیا، جبریل علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لائے، یا پھر تمام انبیاء کے درمیان جو باتیں مشترک تھی اس راستے کے اوپر چلتے ہوئے آقا علیہ السلام نے پھر جب اعلان نبوت فرمایا، تو اعلان نبوت کے بعد پھر محققین لکھتے ہیں کہ عبادت ہوتی رہی۔ اعلان نبوت کے بعد شروع کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو نماز کو حکم ارشاد فرما دیا تھا، جس طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی فرماتی ہیں کہ شروع کے اندر اللہ تعالیٰ نے قیام فرض کیا تھا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، پھر 1 سال تک متواتر حضور بھی اور حضور کے صحابہ بھی، یہ مسلم شریف کے الفاظ ہیں، آپ قیام فرماتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 1 سال کامل، 1 سال کے بعد 12 مہینے گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر ان احکام کے اندر تخفیف فرمائی۔ پھر اب یہ جو رات کا قیام ہے یہ مستحب اور نوافل کی صورت میں رہ گیا ہے، اب اس کی فرضیت ختم ہو گئی ہے۔ تو شروع کے اندر بالکل ابتدا کے اندر نماز بھی تھی، بالکل ابتدا کے اندر وضو بھی تھا ابتدا کے اندر۔ اب محدثین نے لکھا 2 طریقے تھے عبادت کے، ایک تو اسی طرح حضور علیہ السلام نماز ادا فرماتے رہے جس طرح آپ ادا فرماتے ہیں، لیکن رکعتوں کے اندر اختلاف ہے۔ اس وقت صرف 2 نمازیں ادا ہوتی تھیں، ایک نماز تھی صبح کی، صبح کے وقت پڑھی جاتی تھی، اور دوسری غروب آفتاب کے ارد گرد پڑھی جاتی تھی جب سورج غروب ہو جاتا تھا، یعنی مغرب کی نماز۔ اور دوسرا قول یہ بھی ہے، محدثین یہ بھی فرماتے ہیں کہ بس اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ذکر، تسبیح، عبادت، وضو کر کے حضور علیہ السلام اور آپ کے صحابہ ادا فرماتے رہے، اور اسی کو صلاۃ کا نام دیا گیا تھا۔ لیکن پہلا قول درست ہے، پہلے قول کے اوپر درجنوں احادیث مبارکہ گواہ ہیں۔ لہذا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم معراج پر جانے سے قبل نماز ادا فرماتے تھے، میری بات آپ سمجھ گئے، اور اسی طرح وضو بھی فرماتے تھے۔ اور جب حضور علیہ السلام معراج کے اوپر گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے نمازیں ادا فرما دیں، پھر اس کا طریقہ بھی جبریل کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کی تعلیم کے واسطے عنایت فرما دیا۔ تو پھر اس طریقے سے جس طرح آج ہم نماز پڑھتے ہیں، اسی طریقے سے پھر نماز فرض ہو گئی۔ اب میری بات آپ سمجھ گئے۔ تو اور جو وضو کا طریقہ تھا وہ بھی اس طرح پچھلے انبیاء علیہ السلام کی ذات اقدس سے چلا آ رہا تھا، اور پھر جبریل علیہ السلام نے بھی امت محمدیہ کی تعلیم کے لیے وضو کا طریقہ مکہ میں حضور علیہ السلام کو بتایا تھا۔ تو اب ساری باتوں کا خلاصہ آپ کو سمجھ آ گیا کہ یہ جو آیت ہے، اس آیت کے نزول سے قبل بھی وضو بھی ہوتا تھا، نماز بھی ہوتی تھی، اور اس کے یہ طریقے تھے جو میں نے آپ کو بتا دیے۔ اللہ تعالیٰ کو حکم تھا، پچھلی انبیاء کا طریقہ تھا، حضور علیہ السلام کی سنت تھی، آپ شارح بھی ہیں اور شارح بھی ہیں، یعنی اللہ کے حکم کی شرح فرمانے والے، تفسیر فرمانے والے بھی ہیں، اور اپنی طرف سے حکم دینے والے بھی ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کے صحابہ حضور کی سنت کے اوپر، آپ کے حکم کے اوپر چلتے ہوئے وضو ادا فرماتے تھے۔ اب آخری بات میں آپ سے یہ کرنا لگا ہوں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کیوں اتاری؟ جب دیکھیں نا وضو پہلے حضور علیہ السلام کے حکم سے جاری تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کیوں اتاری؟ اس کے 2-3 فوائد ہیں۔ ایک فائدہ تو اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پچھلے حکم کو مؤکد کر دیا، تاکید فرما دی، ثابت فرما دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ جو وضو حدیث پاک سے ثابت تھا، یعنی حدیث رسول کے اوپر عمل کرتے ہوئے صحابہ پاک وضو کرتے تھے، ہو سکتا ہے کہ بعد کے زمانوں کے اندر حدیث کے اندر ضعف آ جاتا۔ کس طرح؟ دیکھیں نا کہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ حدیث متن کے لحاظ سے صحیح ہوتی ہے، لیکن کوئی راوی اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو اس راوی کے ضعف کی وجہ سے وہ حدیث پاک ضعیف ہو جاتی ہے، تو ہو سکتا ہے کسی زمانے کے اندر اس کے اوپر عمل متروک ہو جاتا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس طرح کیا کہ اس حکم کو جاری فرما دیا تاکہ متواتر طریقے سے یہ وضو کا حکم پچھلے لوگوں تک پہنچتا رہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو جو حضور علیہ السلام نے جاری فرمایا تھا، اس حکم کو اللہ تعالیٰ نے ثبات بخش دیا، اس حکم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مہر تصدیق ثبت فرما دی۔
تاکہ آپ ضعف وغیرہ یا اس طرح کی جو معاملات ہوتے ہیں حدیث پاک کے متعلق جو ہوتے ہیں وہ سارے معاملات ختم ہو جائیں۔ مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ اگر سند کے اندر کوئی ایسا راوی آ بھی جائے تو اس کی وجہ سے اس حکم کے اوپر کوئی فرق نہ پڑے۔ ایک فائدہ یہ تھا۔ دوسرا فائدہ دوستو یہ تھا کہ اس سے محدثین نے فقہاء نے 70 سے زیادہ احکام بھی اخذ کیے ہیں۔ 70 سے زیادہ احکام محدثین نے اخذ کیے ہیں، وہ انشاءاللہ تعالی میں آپ کو سناؤں گا۔ پھر علماء کا آپس میں اختلاف ہوا، بسم اللہ الرحمن۔ پھر علماء کا آپس میں اختلاف ہوا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ روایت کنز المال شریف کے کہ اختلاف امتی رحمت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر بھی موجود ہے کہ میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔ کیا مطلب کہ علماء فقہاء آپس میں اختلاف کرتے ہیں تو اس سے وسعت رائیں کھلتی ہیں، نئی رائیں وجود میں آتی ہیں، اور اسی طریقے سے عمل کے لیے نئی رائیں کھلتی ہیں۔ اس کی چھوٹی سی میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رفع یدین کیا بھی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس کو چھوڑ بھی دیا، ترک بھی فرما دیا۔ اب جن فقہاء نے محدثین نے اس حدیث کو درست جانا، حضرت عبداللہ ابن مسعود والی کو، اور حضور اور رفع یدین کو سوائے تکبیر تحریمہ افتتاح کے وقت چھوڑ دیا، افتتاح کے علاوہ چھوڑ دیا، اور دوسرے نے یعنی حضرت امام شافعی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے حضرت عبداللہ ابن عمر والی حدیث پاک کے اوپر عمل کیا اور اس کو درست جانا، تو رفع یدین تکبیر تحریمہ کے علاوہ بھی یعنی نماز کے افتتاح کے علاوہ بھی رفع یدین کو باقی رکھا۔ تو اب علماء کے اس اختلاف سے امت کے لیے رائے عمل کے اندر وسعت پیدا ہو گئی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دونوں ادائیں زندہ ہو گئیں۔ یعنی حضور نے کسی وقت تو چلو رفع یدین کیا تھا نا، تو حضرت امام شافعی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ ادا قیامت تک زندہ ہو گئی۔ اختلاف امتی رحمت، ان کا یہ معنی ہے کہ فقہاء کا اختلاف امت کے لیے کیا ہوتا ہے؟ رحمت ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے فقہاء نے پھر اختلاف کیے، وضو کے مسائل میں پھر گفتگو ہوئی ہے، غسل کے مسائل میں گفتگو ہوئی ہے، وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو سناؤں۔ تو یہ اس میں حکمت تھی۔ پھر میں اپنی بات دہراتا ہوں۔ ساری گفتگو کا خلاصہ یہ کہ اس آیت کے نزول سے پہلے نماز بھی تھی، اور اس آیت کے نزول سے پہلے وضو اور غسل بھی تھا، اور طریقہ اس کو وہی تھا جو میں نے آپ کو بتا دیا۔ اور اس آیت کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرما کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس حکم کو اللہ تعالیٰ نے قیامت کی صبح تک دوام بخش دیا، اور اس سے جو احکام اور مسائل ثابت ہوئے ہیں تو ان سے امت کے لیے نئی رائیں عمل کی نئی رائیں متعین ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم۔